السلام علیکم. ہم لوگوں نے پہلے پارٹ میں دیکھا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کون ہوتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ, اور ان کا امپیکٹ کیسے ہوتا ہے آرگنائزیشن پہ. اب ہم دیکھتے ہیں بزنس کو کون کون سے ایتھکس کو فالو کرنا پڑتا ہے ڈیورنگ دی آپریشنز ایٹسیکٹرا. سب سے پہلے ایتھکس کیا ہوتے ہیں؟ ایتھکس آر دی ایکسیپٹیڈ پرنسپلس, ایک ایکسیپٹنس ہے اباؤٹ دا تھنگس دیٹ واٹ از رائٹ اور رانگ. اس چیز کو سمجھنا صحیح اور غلط کیا ہے in conduct of a person, member of a profession or the actions of an organization. یہ ایک بندے کا بھی ہو سکتا ہے, ایک انسٹیٹیوشن کا بھی ہو سکتا ہے, اور کسی پروفیشنل بندے کا بھی ہو سکتا ہے. سو یو ہیو ٹو فالو سم ایتھکس. بزنس ایتھکس کیا ہوتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ پہ آرگنائزیشن کے جو لوگ ہیں ان کا رائٹ اور رانگ کیا ہے, اور وہ کس چیز کو رائٹ اور رانگ مانتے ہیں. اس میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ ایتھیکل ڈیلیماز. ایتھیکل ڈیلیماز ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں آپ کو صحیح اور غلط کا صحیح سے اندازہ نہ ہو رہا ہو, اور کوئی اور آلٹرنیٹیو اویلیبل نہ ہو, اور آگے بس چوائس نہ رہتی ہے. اس کو ایتھیکل پیراڈاکس بھی کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں کہ کسی کے کام کا آپ کریڈٹ خود پہ لے لیں. اب آپ اپنا کام نہیں کر سکے, کسی نے آپ کا کام کر دیا, پر یو ٹیک اٹ ایز یور اون ورک کہ میں نے کیا ہے, اور اپنے کسٹمر کو آپ اچھا پروڈکٹ نہیں دے رہے, ورس پروڈکٹ دیتے ہیں, اینڈ جسٹ کہ آپ خود اس سے بینیفٹ لے سکو اور آرگنائزیشن کو میکسیمم بینیفٹ ہو. سو جو پرنسپلز آف رائٹ اینڈ رانگ ہیں, دے آر کوڈیفائڈ انٹو لاز. لاز کی وجہ سے دے آر باؤنڈیڈ, اور وہ جو یہ لاز ہیں, یہ سوسائٹی جو ہے یہ لاز بناتی ہے, اور یہ لاز ہمیں بتاتی ہیں دیٹ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو آپریٹ ایتھیکلی ان دی انوائرمنٹ. سب سے پہلے آ جاتا ہے ٹارٹ لاز. ٹارٹ لاز کیا ہوتے ہیں؟ دے آر لاز گورننگ پروڈکٹ لائبلٹی کتنی ہے پروڈکٹ کی, دے گو تھرو دس تھنگ. دین دیر از اے کانٹریکٹ لا which are about contracts and breaches of contract. Then comes the intellectual property law. It is for the protection of the property, etc. Then comes the antitrust law, کہ آپ کا جو competitive behavior ہے with your competitors, that should be healthy, ethical. And then securities law, which is about سیلنگ آف سیکیورٹیز, اور کتنی سیکیور آپ چیز کر رہے ہیں. بٹ اٹ ڈز ناٹ مینز ایٹ آل دیٹ اینی تھنگ وچ از لیگل بائی دا لا از آلسو ایتھیکل ایٹ دا سیم ٹائم. سم ٹائمز, ناٹ ایوری ٹائم, many actions maybe it will be legal by the government, by the authorities, but they might not be ethical. So we have to understand that what is ethical in context with the business environment and procedure and processes. Now there are many issues which managers face on daily basis, and which can be converted into or confronted into a range of topics. جو یہ کانفلکٹ ہے جب یہ گولز آف دی آرگنائزیشن اور انڈیویجول مینیجرس کے بیچ میں آتا ہے, تو ایتھیکل ڈیلیماز کریٹ ہو سکتے ہیں, ایتھیکل ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اب ایک اسٹیک ہولڈر ہے, اس کے پاس ایک بیسک رائٹ ہونا ہے کہ اس کو ایک رسپیکٹ ملی جائے, اور ان ایتھیکل ہوگا یہ چیز کہ اس کو اس کی رسپیکٹ, اس کو فنڈامنٹل رائٹس جو ایک اسٹیک ہولڈر پوزیس کرتا ہے اس کو نہ ملے. شیئر ہولڈر یہ رائٹ رکھتا ہے کہ ٹائملی اور ایکوریٹ اس کو انفارمیشن ملے اباؤٹ دی انویسٹمنٹس ہی ہیز میڈ ان دا بزنس. کسٹمر یہ رائٹ رکھتا ہے دیٹ ہی از فلی انفارمڈ اباؤٹ دا پروڈکٹس اینڈ سروسز جو وہ پرچیز کر رہا ہے, ہی اور شی از پرچیزنگ, انکلوڈنگ ہاؤ دیز پروڈکٹس are going to be made and how these products are going to harm, if there is any harm available in the product or service they are purchasing.
if you will restrict them from the access to such information, then you are doing unethical practices. آپ unethical practices کر رہے ہیں. Then after customer comes the employees. Employees کو یہ right ہے that they get the safe working conditions, fair compensation ان کو ملے for the work they are performing, and they should be treated in a just manner, مطلب کہ in a very respected manner and like humans, not like غلام. دین سپلائر یا جو بھی آپ کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں دے ہیو دا رائٹ کہ وہ کانٹریکٹ جو ہیں وہ رسپیکٹڈ ہوں, وہ فرم کی حالی ایڈوانٹیج پہ نہ ہوں, وہ ان کے ایڈوانٹیجز کو بھی دیکھا جائے. کمپیٹیٹرز کے ساتھ آپ ہیلدی کمپٹیشن کریں, آپ کوئی ایسا کام نہ کریں, کوئی ایسے رولز وائلیٹ نہ کریں, کوئی ایسی وائلیشن نہ کریں بیسک پرنسپلس کی جو ان کو نقصان پہنچا سکے, جو اینٹی ٹرسٹ لاز کے اگینسٹ جائے. دین کمیونٹیز یا جنرل پبلک ہیں جن میں پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز آ جاتے ہیں, ڈفرینٹ اتھارٹیز آ جاتی ہیں, ان کے لیے بھی آپ کا جو پریکٹسز ہیں وہ ایتھیکل ہونی چاہیے. کوئی ایسی پریکٹسز نہیں ہونی چاہیے تو جو ہارم کر رہی ہوں ان سب چیزوں کو. So these ethical issues are faced by the managers. ان کو یہ ایشوز کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں while making decisions. وہ اپنے سیلف انٹرسٹ یا فرم انٹرسٹ کو نہیں دیکھ رہا تھا, انہوں نے ان سب کے انٹرسٹ کو چل کے اور پھر ایتھیکل پریکٹسز کے ساتھ کام چلانا ہے. فار اے مینیجر ٹو بیہیو ان اے ویری ایتھیکل ان اے مینر, اس کو ریکگنائز کرنا ہے, رسپیکٹ کرنا ہے فنڈامنٹل رائٹس آف اسٹیک ہولڈرز, because doing so will ensure the support of stakeholders. Agar he is considering the rights of the stakeholders, vice versa the stakeholders will support him, and when they will support him, the firm or the manager will get the benefit out of it. But when the manager decides to practice unethical behavior, تو اس سے اسے پرسنل گولز تو مل جاتے ہیں, آرگنائزیشنل گولز تو مل جاتے ہیں, لیکن اسے آپ اپنے اسٹیک ہولڈرس کو کھو سکتے ہیں, اینڈ وائس ورسا یو ول لوز دا ریپوٹیشن آف یور کمپنی. ٹھیک ہے. جو ان ایتھیکل پریکٹسز ہیں اس میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, اس میں آ جاتی ہیں جیسے سیلف ڈیلنگ آ جاتی ہے, انفارمیشن مینیپولیشن آ جاتی ہے, اپرچونسٹک ایکسپلائٹیشن آف سپلائرز آ جاتی ہے, اینٹی کمپیٹیٹیو بیہیویئر آ جاتا ہے, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. یہ بھی ہم آگے باری باری سارے پڑھتے ہیں. سو ایتھکس ان مینجمنٹ, موسٹ ایشوز ارائز ڈیو ٹو پوٹینشیل کانفلکٹ بٹوین دا گولز اینڈ دا رائٹس آف اسٹیک ہولڈرس. جب رائٹس آف اسٹیک ہولڈرز اور جو آپ کی آرگنائزیشن کا گول ہے اس میں ایک کانفلکٹ ہے تو ایتھیکل ایشوز ارائز کر سکتے ہیں. اسٹیک ہولڈرس کا سب سے بیسک رائٹ ہے, دے ہیو دا بیسک رائٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ, اینڈ اٹ از ان ایتھیکل if you violate it, if you do not respect them, and if you do not give them the respect. So it is very important to give the stakeholders the right they deserve. Okay, so these are the rights I have already told you. Ethical rights of stakeholders. First of all, shareholder, ہم جلدی اس کو تھوڑا پڑھ کے آگے کرتے ہیں. Shareholder has the right to timely and accurate information about their investments. As told before, customers has the right to fully informed about the products and services they are purchasing. Employees has the right for safe working condition, fair compensation, and to be treated in a just manner. Suppliers کے پاس right ہے to expect contracts to be respected. Competitors have the right to accept the firm to follow the rules, abide the rules of competition, and do not violate antitrust laws. Communities have the right to expect from the companies that they will not violate the basic expectations of society created by the authorities. Then there was an example of corporate wrongdoers. We are going to omit this at this time. Then the ethical issues faced by the managers. Oh, sorry for this. So it's like 9 minutes. Okay, we have time for continuing this video. Hope to cover these 6 points in this video. سب سے پہلے سیلف ڈیلنگ آ جاتی ہے. سیلف ڈیلنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ تب it occurs when جب مینیجر جو ہے
tries to feather his own hat, own nest with the corporate funds. جب وہ کارپوریٹ کے جو فنڈس ہیں ان سے جب بینیفٹ لینا چاہے اپنے پرسنل کاموں کے لیے, دیٹ از سمپلی نون ایز سیلف ڈیلنگ. کہ آپ جو مینیجر ہے وہ کارپوریٹ کے فنڈس میں سے اس ڈرائیونگ پرسنل بینیفٹس. سب سے پہلے فار ایگزامپل یہ جو سینئر مینیجر ہیں وہ کارپوریٹ کے فنڈ کو سمجھے کہ یہ میرا اپنا پیسہ ہے اور ان پیسوں سے اپنی لائف اسٹائل لیوش کر لیں. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو سینئر مینیجرز ہیں وہ کمپنسیشن کمیٹی کے اوپر پورا کنٹرول رکھیں اور اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ کمپنسیٹ کروائیں, زیادہ بینیفٹ لے, زیادہ لا ایسے نکال دے یا رولز ایسے نکال دے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ پہنچے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بزنس کانٹریکٹس میں ایوارڈز رکھے, اپنا ایک شیئر رکھے, کوئی ایسا سسٹم رکھ لے کہ لارجسٹ اس کو فائدہ ہو سکے. تو سیلف ڈیلنگ از all about that when a manager tries to get benefit from the corporate funds for his personal benefits. اس کے بعد انفارمیشن مینیپولیشن آ جاتی ہے. یہ تب آتی ہے کہ جو مینیجر ہے نا وہ جو کارپوریٹ کا ڈیٹا ہے نا اس کے اوپر پورا کنٹرول رکھتا ہے اور ہی ٹرائز ٹو ہائڈ اور مینیپولیٹ دی انفارمیشن ٹو انکریز دا فائنینشیل فنڈس اور سچویشن آف دا کمپنی اور کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج لے سکے یا کمپیٹیٹیو پوزیشن رکھ سکے. ہی ٹرائز ٹو مینیپولیٹ دی انفارمیشن ان اے وے کہ آپ کو بینیفٹ ہو سکے آرگنائزیشن کو. انفارمیشن مینیپولیشن جو ہے یہ فائنینشیل کے ساتھ تو فائنینشیل ڈیٹا کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں, بٹ اٹ کین آلسو اکر ود دا نان فائنینشیل ڈیٹا. فار ایگزامپل کہ جو تھی کیا کہتے ہیں ٹوبیکو کمپنی جب شروع میں اسٹارٹ ہوئی تھی نا تو انہوں نے یہ جو ڈینجرس تھے وتھ اسموکنگ اس کو چھپا کے بس اپنی سگریٹ سیل ٹوبیکو سیل کرنا اسٹارٹ کی تھی. اس کا ریزن کیا ہوا تھا کہ 1999 میں جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ اسموکنگ سے بیمار ہونا اسٹارٹ ہو گئے تھے, اس کے نقصانات سامنے آنا اسٹارٹ ہو گئے تھے, کینسر ہونا شروع ہو گئے تھے, لنگس فارغ ہونا اسٹارٹ ہو گئے تھے. تو لوگوں نے پھر 1999 میں ان پہ کیس کیا تھا اینڈ ڈیو ٹو دا کیس یہ ہوا تھا کہ دے ہیڈ ٹو گیو ہیوج میسو اماؤنٹ آف لائک $260 billion ٹو کمپنسیٹ دا سچویشن جس میں انہوں نے یہ انفارمیشن کو مینیپولیٹ کیا تھا فار دا بینیفٹ آف دی آرگنائزیشن. اس کے بعد آ جاتا ہے جی اینٹی کمپیٹیٹیو بیہیویئر. اینٹی کمپیٹیٹیو بیہیویئر از سمپلی کہ آپ جو ہے نا آپ کی آرگنائزیشن جو ہے نا وہ کمپیٹیٹرز کو کمپٹیشن ہی نہ کرنے دے, اپنی مونوپلی پاور یوز کر کے انہینس کر کے فرم کا میکسیمم فائدہ کرے اور کمپیٹیٹرز کو بالکل بھی کمپٹیشن کا چانس نہ دے. فار ایگزامپل جیسا مائکروسافٹ کا جو مائکروسافٹ ویب براؤزر تھا انہوں نے پی سی میکرز کو یہ کہا تھا دیٹ ایف یو want to that they will not supply the windows to them unless they will display Internet Explorer prominently on the computer. اب آپ کو یاد ہوگا آپ کے بچپن میں یا آپ کے بہن بھائیوں کے جوانی یا بچپن میں جو کمپیوٹرز ہوتے تھے اس میں انٹرنیٹ ایکسپلورر سامنے وضاحت سے ہر لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں انٹرنیٹ ایکسپلورر ہوتا تھا. So that was the anti-competitive behavior by the Microsoft that وہ اس نے کہا تھا کہ that if you want to buy our Windows for your computers, you have to prominently show our internet display, our Internet Explorer on your desktop until unless if you will not do it, we will not sell you our Windows. So the technology was only with the Microsoft and the PC makers were not left with any choice, so they had to do it. So this is known as anti-competitive behavior. Then opportunistic exploitation. Opportunistic exploitation یہ ہوتی ہے that اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ ری رائٹنگ کرواتے ہو کانٹریکٹس کی ان ٹرمز کہ آپ کو زیادہ بینیفٹس ہو سکیں ایز کمپیئر ٹو سپلائرس, ڈسٹریبیوٹرس یا کمپلیمنٹرس کی. آپ سارا جو ان کے ساتھ آپ نے کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے یو ریوائز اٹ ان اے وے, آپ اس طریقے سے اس کو ریوائز کرتے ہو کہ آپ کی آرگنائزیشن کو میکسیمم بینیفٹ ہو ایز کمپیئر ٹو سپلائرس, ڈسٹریبیوٹرس اور کمپلیمنٹرس. تو آپ کیا کرتے ہو ان کی اپرچونیٹی کو, آپ کو اپرچونیٹی نظر آتی ہے اور آپ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہو
اور آپ ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کا رائٹ چھین رہے ہوتے ہیں, یو آر not giving them a good contract. Then substandard working condition is like when managers don't go for the safe practices for doing the work. They tolerate the unsafe working conditions, or they play or یا تو آپ کو unsafe working conditions دیتے ہیں, up to the mark نہیں ہوتی, یا آپ کو they are not paying properly. سو یہ ہوتی ہیں سب اسٹینڈرڈ ورکنگ کنڈیشنس. آپ کو ماسک نہ پرووائڈ کیا جائے اف یو آر ان ٹیکسٹائل انڈسٹری, گلوز نہ دیے جائیں, آپ کو سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے جو یوزلی ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں, یا دست سے ہو سکتا ہے. تو دے آر ناٹ پرووائڈنگ یو ود good conditions to work in, or they are not paying you for what you are doing or deserve. اس کے بعد آ جاتے ہیں انوائرمنٹل ڈیگریشن. انوائرمنٹل ڈیگریشن کیا ہوتی ہے کہ جب جو مینیجر ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ایسی پولوشن کریٹ کر رہے ہیں, ایسے ہارم کریٹ کر رہے ہیں ٹو دا انوائرمنٹ جو انوائرمنٹ کو کیا کہتے ہیں ہارم کر سکتا ہے. سو انوائرمنٹل ڈیگریشن جو ہے وہ لوکل کمیونٹیز کی یا جنرل پبلک کی جو رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کرتا ہے, جس طرح کلین ایئر ہے, کلین واٹر, کلین لینڈ جو فری آف پولوشن ہو, ٹاکسک کیمیکلز یا ایکسیسو ڈیفارمیسٹیشن جو ہے اس سے فری ہو. تو اس سے کہ پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ دا پیپل لیونگ ان دی انوائرمنٹ ول ناٹ بی ایبل, نئی بیماریاں پیدا ہوں گی, وہ اچھے انوائرمنٹ میں پہلے نہیں ہوں گے تو ان کو نئی نئی بیماریاں ہوں گی. So it is very important for the organizations to look after the environmental health and environmental betterment. If an organization is violating it, so it is creating or the organization is doing an unethical practices. Then comes the corruption. Corruption کیا ہوتی ہے جی؟ corruption ہوتی ہے that جو it arises when the business in context when managers pay bribes to gain access to lucrative business contracts. ابھی کرپشن ہم سب کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے. جس آپ اپنے بینیفٹ کے لیے کسی کو رشوت لگا دو یا کوئی پیسہ لگا دو, اینڈ کہ جو آپ کا ڈیسیژن ہے یا کچھ بھی ہے دیٹ کمز ان دا فیور آف دی آرگنائزیشن, ان دا فیور آف دی بزنس از نون ایز کرپشن. کرپشن سے ہم ویسے ہی بہت واقف ہیں. So this was the issues faced by the managers when practicing businesses. Now we will continue in the next video. Khuda Hafiz.